الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم و معزز مشاہدین کرام، معزز مسلمان بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آج ہم آپ کے سامنے جس عنوان پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ نیا اسلامی سال اور ماہ محرم کی اہمیت و فضیلت۔ پیارے مسلمان بھائیوں، ابھی چند دنوں میں ہم ایک نئے سال میں، نئے اسلامی سال میں داخل ہونے والے ہیں۔ محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ہماری زندگی کا ایک سال ہم سے اور کم ہونے جا رہا ہے۔ ہم ایک سال مزید قبر سے قریب ہو رہے ہیں۔ ہم مزید ایک سال اپنی موت سے قریب ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں اس مناسبت سے یہ چاہیے کہ ہم محاسبہ کریں اپنے اس سال کا جو گزرا ہے، کہ ہم نے اس میں کیا کمایا اور کیا کھویا۔ ہم کتنے اللہ سے قریب ہوئے، ہم کتنے دیندار ہوئے، اسلام کو فالو کرنے والے بنے، ہم اسلام سے دور کتنا ہوئے۔ اس چیز پر ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کچھ جمع کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتا رہے۔ یہ اللہ نے حکم دیا کہ ہر انسان غور کرے کہ کل جو ہمارے کام آنے والا ہے، جو اعمال ہمیں فائدہ پہنچانے والے ہیں، وہ ہم نے کتنے انجام دیے، اچھائی کی طرف ہم کتنے راغب ہوئے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ پیارے ناظرین، ماہ محرم یہ بڑا عظیم مہینہ ہے۔ یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس کے متعلق اللہ رب العالمین سورہ توبہ میں فرماتا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے یہاں، اللہ کے کتاب میں وہ 12 ہے، اور یہ اس دن سے ہے جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ ذالک الدین القیم، یہ مضبوط دین ہے۔ کیا پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی شروعات سے ہی مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے۔ پھر ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ ان 12 مہینوں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ ان 4 مہینوں میں سے یہ محرم حرمت والا مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس نئے سال کا ایک خاص تعلق ہے ہماری اسلامی تاریخ سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، آپ کی خلافت میں، آپ کی حکومت میں، جب اسلامی حکومت کا دائرہ مزید بڑھا تو عمر رضی اللہ عنہ نے سبھی صحابہ کرام کے مشورے سے اس کا تعلق ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو اسی طریقے سے ہم اس کی شروعات کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ نیا سال ہمیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہے اس کی یاد دلاتا ہے، اسی طریقے سے اس ماہ محرم کی عظمت کو یاد دلاتا ہے، اس کی اہمیت کو یاد دلاتا ہے، اور ہماری زندگی پر ہمیں محاسبہ کرنے کے لیے یہ ابھارتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ محرم کے متعلق، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، صحیح مسلم حدیث نمبر 1163، کہ سب سے افضل روزے رمضان کے بعد وہ اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ یہاں پر اس ماہ مبارک کو، محرم الحرام کو، اللہ کا مہینہ تعظیماً کہا گیا، اس کی عظمت، اس کی اہمیت، اس کے مقام کو بڑھانے کے لیے۔
اور پھر اس کے روزے کو رمضان کے بعد سب سے افضل قرار دیا گیا۔ یہ اس ماہ مبارک کی فضیلت ہے۔ اس ماہ محرم میں یوم عاشورہ کا روزہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے اور ضروری ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ رغبت رکھنے والا نہیں دیکھا کہ جتنا آپ مہینے کے روزوں کو رکھنے کی رغبت رکھتے تھے، آپ کی چاہت تھی کہ جتنا آپ یوم عاشورہ کے روزے کی رغبت رکھا کرتے تھے، یعنی آپ کی بہت خواہش تھی کہ اس دن کا روزہ رکھا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، آپ کی سنت ہے یا آپ کا عمل ہے۔ اس روزے کی کیا فضیلت ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے، یہ بھی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف میں فرماتے ہیں وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَةٍ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهَا، کہ یوم عاشورہ کا روزہ مجھے اللہ سے یہ امید ہے، میں اجر کی امید رکھتا ہوں کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک سال پہلے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اتنی عظیم فضیلت ہے کہ ایک روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس 10 تاریخ کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رکھا کرتے تھے؟ آپ نے کیوں ابھارا امت مسلمہ بنو اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و اس لیے اس کی خوشی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہود بھی اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے کیونکہ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہودی بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی لَإِن بَقَيْتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر میں آئندہ سال بھی زندہ رہا تو میں 10 تاریخ کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا تاکہ ہم یہود کے عمل سے ہماری مخالفت ہو جائے، ہمیں امتیاز حاصل ہو جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں صوموا التاسع والعشر وخالف الیہود، کہ تم 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو کیونکہ وہ 10 تاریخ کا روزہ وہ بھی رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں 10 تاریخ کا روزہ اور اس کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ ملا کر 2 دن ضرور روزہ رکھنا چاہیے ماہ محرم میں، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ بعد نے یہ بھی کہا ہے کہ 10 تاریخ کے ساتھ 11 تاریخ کا روزہ بھی رکھنا مشروع ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، اس ماہ مبارک میں جو عظیم مہینہ ہے، جو اللہ کا مہینہ ہے، جو حرمت کا مہینہ ہے، جو عظمت کا مہینہ ہے، جس میں لڑائی نہیں کی جا سکتی، اس ماہ مبارک میں بہت سے ایسے اعمال مسلمان دین کے نام پر انجام دیتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ شہادت حسین کے یاد میں لوگ ماتم مناتے ہیں، دودھ اور پانی کی سبیلیں نکالتے ہیں، سیاہ کپڑا پہن کر ماتم کرتے ہیں، اسی طریقے سے تاجیہ بناتے ہیں اور تاجیہ کے طور پر حسین رضی اللہ عنہ کا مجسمہ، ان کا بت تیار کرتے ہیں اور پھر اس کی پوجا کرتے ہیں، اسے شہروں میں گھمانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اسے میرے بھائیوں اسلام سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ضرورت یہ ہے ہمیں سمجھنے کی کہ کیا حسین رضی اللہ عنہ کا یہ جو کربلا کا جو یہ سانحہ پیش آیا کہ ہمیں اس سے یہ عمل انجام دینے کی ترغیب ملتی ہے؟ ذرا غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ سب سے بڑا سانحہ تھا مسلمانوں کے لیے۔ کیا صحابہ کرام نے ماتم منایا؟ صحابہ کرام نے گریبان چاک کیا، اپنے چہروں کو زخمی کیا، اپنے جسم کو زخمی کیا؟ ایسا نہیں کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نوحہ ماتم کرتے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ کیا کسی صحابی نے ان کا ماتم منایا؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ بھی عظیم صحابی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ان کا کسی مسلمان نے، کسی صحابی نے ماتم نہیں منایا، تو کیا ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ماتم منا سکتے ہیں؟ قطعاً یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جو ایسا کرتا ہے وہ اسلام سے نابلد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودِ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، بخاری۔
بخاری شریف حدیث نمبر 297 کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہو سکتا ہے جو اپنے گالوں کو پیٹتا ہے، اپنے چہرے پر تماچے مارتا ہے، ماتم کرتا ہے، وشق الجیوب اور اپنے گریبان چاک کرتا ہے، اپنی جیب پھاڑ دیتا ہے، اپنے کپڑے پھاڑ دیتا ہے، اور اسے وہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے غم میں ایسا کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَدْعَا بِدَعْوَ الْجَاهِلِيَّةِ، اور جاہلیت کی پکارتا ہے، وہ کام کرتا ہے جو صحابہ کرام نے نہیں کیا تھا، بلکہ زمانے جاہلیت میں لوگ مشرکین ایسا کرتے تھے۔ یہ ماہ محرم ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے سبق حاصل کریں کہ آپ نے دین کے لیے اپنے وطن مبارک کو، مکہ المکرمہ کو آپ نے چھوڑ دیا اور آپ مدینہ چلے گئے، آپ اس دین کے خاطر آپ نے قربانیاں دی۔ ہمیں یہ ماہ محرم یاد دلاتا ہے کہ ہم اس دین کے خاطر قربانی دینے کے لیے تیار رہیں، اس دین پر عمل کریں اور اس دین کی حرمتوں کا ہم لحاظ کریں اور اس دین پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھیں، ماتم نہ منائیں۔ بلکہ یہ ماہ محرم ہمیں درس دیتا ہے کہ اس میں روزہ رکھا جائے، اس میں یہود کی مخالفت کی جائے اور اس میں وہ عمل کیا جائے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا ہے، بلکہ ایسا نہ ہو کہ ہم وہ کام کریں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام نہیں دیا ہے۔ اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس دین پر عمل کریں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، عمل کریں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، جو صحابہ کرام کے مطابق ہے، جو منہج سلف کے مطابق ہے، اس چیز کو ہم عبادت کے طور پر انجام دیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو وہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، بلکہ وہ عمل مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ماہ محرم کی اہمیت و فضیلت کو جاننے کی توفیق سے نوازے اور اس میں جو عمل ہمیں کرنا چاہیے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔